والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حج سے متعلقہ مسائل ذکر کر رہے تھے اور اس پہ الحمدللہ کافی طویل ہم نے کلام کیا۔ اب چونکہ رمضان کی بھی قریب آمد ہے تو بہتر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ احکام روزوں سے متعلق بھی ذکر کر دیے جائیں، تو وہ آیات کے جو روزوں سے متعلقہ احکام پر مشتمل ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ان سے جو نکات اخذ ہو رہے ہیں، جو مسائل نکل رہے ہیں، جن مسائل کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہینے کی ابتدا میں چاند بہت ہی مختصر سا نظر آتا ہے، بعض اوقات تو غائب بھی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور 14ویں یا 15ویں رات کو مکمل طور پہ ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور پھر جیسے جیسے مہینہ ڈھلتا ہے چاند پھر باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ باریکی اور موٹائی میں کیا راز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمائیے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ علامات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب دیکھیں، سوال تو صحابہ کرام کا چاند کی ماہیت کے بارے میں تھا کہ یہ چھوٹا بڑھتا کیوں ہے، یہ کس طرح بنا ہے کہ یہ چھوٹائی بڑائی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹائی بڑائی کے فائدے کی طرف اشارہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم سے نوازا تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ نہیں تھا کہ آپ تمام علوم کو بالتفصیل صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے، بلکہ جن احکام کو بیان کرنا ایک نبی کے منصب کے مطابق تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا۔ میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن عظیم میں ہر طرح کا علم بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، آسمانوں پر، زمین پر، درختوں پر، بارش پر، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہو جانے پر، رات کے آنے جانے پر، اسی طرح پرندوں پر، جانوروں پر غور و تفکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان پہ غور کریں۔ اسی طرح انسان کے اوپر کہ اس طریقے سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی بوند سے پیدا فرمایا، اور پھر کیسا انسان کو ایک نازک سا پہلے اللہ پیدا فرماتا ہے، پھر وہ جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ارذل عمر کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کوئی فن ایسا نہیں رہے گا، کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں رہے گا جو اس سے باہر ہو۔ اس میں فزکس کا بیان بھی ہے، کیمسٹری کا بھی ہے، بایولوجی کا بھی ہے، اس میں میڈیکل سائنس بھی بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم خود سکھایا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور سیکھنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر کسی فن کا پڑھانے والا کوئی بہت ہی ماہر استاد ہو، بڑا تجربہ کار، بڑا گہرا علم رکھنے والا، تو وہ کتنے نفیس انداز سے اس کتاب کو سمجھائے گا، اور جب سمجھانے والا، سکھانے والا، قلب میں تمام علوم اتارنے والی ذات خود اللہ تبارک و تعالی ہو، تو آپ سوچئے کہ اس علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام وہ علوم جن کا قرآن میں تذکرہ ہے انہیں بالتفصیل جانتے تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس میں کسی بھی مکتب فکر کو اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے، تمام مخلوق سے، وہ چاہے دینی علوم ہوں چاہے دنیاوی علوم ہوں، تمام کے تمام علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر نہیں فرمایا، وجہ یہ تھی کہ زندگی آپ کی مختصر رکھی گئی تھی، 40 سالہ ابتدائی زندگی تو سمجھ لیجئے کہ اعلان نبوت کا حکم ہی نہیں تھا، 23 سالہ زندگی رہ گئی،
ان میں سے بھی 13 سالہ زندگی مکی زندگی ہے، جن میں کفار نے ہر لمحہ آپ کو پریشان رکھنے کی کوشش کی، اور جو وہ سختیاں کر سکتے تھے، جس طریقے سے وہ آپ کو تنگ کر سکتے تھے، انہوں نے وہ طریقے اختیار کیے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اور اس 10 سالہ مدنی زندگی میں پورا ایک اسلامک منشور، ایک پورا ضابطۂ حیات، ایک پورا کانسٹیٹیوشن دینا تھا کہ جس پر قیامت تک کے لوگ عمل کر کے اپنے دینی معاملات کو اور ان کی روشنی میں دنیاوی معاملات کو بھی سنوار سکے۔ تو اس لیے چونکہ وقت بڑا مختصر سا تھا، اور ایک نبی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ فزکس اور کیمسٹری کی ڈیپتھ کے اندر چلا جائے اور بائیولوجی پڑھائے، کیونکہ نبی کا منصب اللہ لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ لمیٹڈ چیزوں پر توجہ فرماتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کو منع نہیں فرمایا۔ جب قرآن میں بیان ہو گیا ایک چیز کا تو سمجھ لیجئے کہ وہ پھر دینی علم ہی ہے۔ اب وہ نیت کے حساب سے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایک شخص دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، دینی تمام کتابیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ دین نہیں پڑھ رہا، وہ دنیا پڑھ رہا ہے۔ اور اگر ایک بچہ کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، کوئی ہماری بہن وہاں پڑھ رہی ہیں، اور ان کا مقصود ان علوم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کرنا ہے، اس لیے علوم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان کو بنیاد بنا کر انسان اچھی جاب حاصل کرے، اس سے رزق حلال کمائے، اور رزق حلال جو انسان کے پاس اگر نہ ہو تو ذہن پریشان ہوتا ہے، بے سکونی پیدا ہوتی ہے، وہ بے سکونی ختم ہو اور عبادات کے لیے یکسوئی حاصل ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی عبادت ہے اور یہ علوم بھی دینی علوم کہلائیں گے۔ یہ جو ہم نے ایک تقسیم کر دی ہے کہ جو دارالعلوم میں پڑھا رہے ہیں وہ دینی علم ہے، جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ دنیاوی علوم ہیں۔ دنیاوی اور دینی کی تقسیم کیا ہے؟ چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے۔ جو قرآن میں بیان ہو گیا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہے دین، تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اس کی بیسکس آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی، تمام چیزوں کی نظر آئیں گی۔ پھر تفصیل تو ایک الگ بات، اور وہ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حبیب اس قرآن کو آپ کے قلب میں جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور پھر اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا، تو بالکل گہرائی کے ساتھ سرکار کو تمام علوم، اور ایسا نہیں کہ جیسے ایک ایک چیز پڑھاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو قرآن میں خود ہے، وہ فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہاں کن سے مراد لفظ کن کا تلفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن ہو جا یوں فرماتا ہے پھر وہ ہوتی ہے، بلکہ مراد ارادہ ہی ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جتنے عرصے میں اس کی تکمیل کا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز بن جاتی ہے۔ مثلا جیسے قرآن میں خود موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ 6 دن میں بنے، 6 دن میں بن گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا کہ چند سیکنڈ میں، تو چند سیکنڈ میں بن جاتے۔ جیسے جبریل امین مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ تو یہ روایات میں موجود ہے کہ مریم علیہ السلام کنواری خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ فرمایا تھا کہ براہ راست آپ کے شکم میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا جائے اور آپ پیدا ہوں۔ لہٰذا صرف جبریل امین نے بحکم الہی ایک پھونک ماری تھی، دم جس کو کہتے ہیں، اور فوراً آپ حاملہ ہوئیں، اور فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارکہ بنا اور پیدا بھی ہو گئے۔ چند سیکنڈ کے اندر یہ سارا معاملات ہوئے، 1 ساعت کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا نہیں کہ ایک ایک چیز پڑھا رہے ہیں، بلکہ علوم آپ کے قلب میں ودیعت فرما دیے، امانتاً رکھ دیے، لیکن حکم یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں آپ کو بیان کرنی ہیں۔ تو چونکہ سرکار کا منصب یہ نہیں تھا کہ پوری سائنسی تحقیقات کو صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا جاتا، بلکہ اس کو موقوف رکھا یا چھوڑ دیا گیا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ جو آج ہم جو بھی سائنسدان محنت کر رہے ہیں، کوئی کسی بھی سبجیکٹ یا فن میں محنت کر رہا ہے، صحیح بات ہے کہ وہ محنت کر نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رازوں پر خود اس کو مطلع ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ اسی لیے ہم دریافتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حیرت زدہ ہے انسانی عقل، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو جائے گی
اور ہم اس کائنات کے رازوں سے پردہ نہیں ہٹا سکتے، اس لیے کہ اس میں بڑی وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی جتنا اللہ کا علم ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کیا چیزیں کائنات میں رکھی ہیں، ہم اس کی انتہا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو بس یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے سوال تو کیا تھا چاند کی ماہیت کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو کچھ اپنے حبیب کو کہنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ اشارہ کر رہا ہے کہ حبیب ان کو گویا کہ سمجھائیے کہ ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم تمہیں چاند کی سائنسی تحقیقات کے اوپر کلام کر کے کچھ سمجھائیں، بلکہ تمہارا بھی کام یہی ہے کہ صرف چاند کے اس چھوٹے بڑے ہونے کے فوائد پر غور کرو، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے یہ غور نہ کرو، اس کے اس طرح ہونے کے فوائد کیا ہیں جو اللہ نے رکھے ان پہ غور و تفکر کر لو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بعض لوگ علماء اسلام کو بعض دنیاوی علوم کے ان کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں تھوڑا سا توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک منصب رکھا ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، کچھ علوم کی تقسیم کر دی ہے، یہ کوئی جس کو ہم دینی علوم کہتے ہیں یہ علماء کے سپرد کر دیا، دینی طالب علم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن کیسے کوئی بیلنس کر سکتا ہے کہ دینی تعلیم بھی پڑھے، دنیاوی تعلیم بھی پڑھے؟ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کو کیا ہم یہ مجبور کر سکتے ہیں کہ سارے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اب درس نظامی بھی کریں؟ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بانٹ دیا ہے، ان کو توفیق دی ہے، کچھ کو کسی لائن پہ لگا دیا ہے، کچھ کو کسی لائن پہ لگا دیا ہے۔ ہاں اب یہ جو دینی علوم والے ہیں انہیں چاہیے کہ اتنا علم دنیا بھی حاصل کریں کہ اعتماد کے ساتھ تبلیغ دین کر سکیں، اور جو دنیاوی علوم میں مشغول ہیں انہیں کم از کم اتنا دین سیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی عبادات اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق لے کے چل سکے، یہ ضروری ہے۔ باقی گہرائی کے اندر اترنے کے لیے الگ الگ شعبے ہیں، ایک دوسرے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اب جواب کیا دیا کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ جو چاند کا چھوٹا بڑا ہونا ہے یہ کچھ علامات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ علامات کس چیز کی ہیں؟ مثال کے طور پر جتنے بھی ہمارے مذہبی مدت والے معاملات ہیں وہ چاند کے مطلب حساب سے ہیں، قمری سال یا قمری مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ مثلا عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے تو ہم شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں کریں گے، انگریزوں کے کیلنڈر کے مطابق نہیں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے بعض عورتوں کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے جن کو حیض نہیں آتا تو وہ 3 ماہ اسلامک اعتبار سے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے کون سا مہینہ کب شروع ہوگا یہ چاند بتائے گا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو یہ فرما دیا کہ مہینہ اسلامی مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو چنانچہ اگر 30 دن پچھلے مہینے کے پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر تو پہلی ہو جائے گی، لیکن 29ویں دن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم چاند کو دیکھیں، اگر نظر آتا ہے تو اگلا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، نظر نہیں آتا تو نہیں۔ خصوصی طور پہ اب جیسے رمضان آ رہا ہے اور اس میں بڑے جھگڑے اور پھڈے ہو جاتے ہیں اور بڑے مسائل اور تنازع ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک علامت ہے، اب چاند ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق تم چاند دیکھ کر ہی روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ افطار سے مراد ہے عید مناؤ، یعنی یہ مقصد کا کہنے کا مقصد ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزوں کی ابتدا کرو رمضان کی، اور پھر چاند دیکھ کر ہی روزوں کا گویا کہ اختتام ہوگا، عید کا آغاز ہوگا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ صرف رمضان میں پھر چاند نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ پیچھے سے مہینے چلتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ 11 مہینوں کے دنوں کا اثر رمضان پہ پڑے گا، کیونکہ مثال کے طور پہ محرم سے ہمارا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ محرم کا چاند دیکھیں تاکہ پھر آپ صحیح طریقے سے اس کا پتہ کر سکیں 29 کا ہے کہ 30 کا۔ اگر 29 کا ہوگا تو پھر 29 دن، اور اگر 29 کا آپ نے 30 کر لیے تو ایک دن آپ نے پیچھے کر دیا، اگلے مہینے کے ایک دن پیچھے کر دیا۔ کیا اس کا اثر پھر رمضان پہ جا کے نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ لیکن اب حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ سارے سوئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی فتنہ فساد برپا نہیں ہوتا، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جب رمضان آئے گا ہر ایک چاند دیکھنے پہاڑوں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ چاند رمضان کے لیے بھی دیکھنا ہوگا، اس سے پہلے مہینوں کے لیے بھی دیکھنا ہوگا۔ اب اس میں ایک تفصیل ہے کہ چاند کون دیکھے گا، کس طرح دیکھے گا، کیا گواہی ہے، جس کا آسان سا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی
پہاڑوں پہ رہتا ہے اوپن ایریاز میں رہتا ہے، جنگل وغیرہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی عمارتیں وغیرہ نہیں ہیں، تو پھر ایک شخص کی گواہی بھی، اور مطلب صاف ہے، تو ایک شخص کی گواہی معتبر ہے۔ وہ آ کے اگر گواہی دے دیتا ہے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے، ہو مسلمان، تو گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اور اگر شہر میں ہے اور مطلع بالکل صاف ہے تو پھر ایک جمع غفیر چاہیے، کثیر لوگوں کی گواہی درکار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باہر کے ملکوں میں بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی سحری اس ٹائم ہوگی، کوئی 2 گھنٹے کا فرق آپ اندازہ کریں، ایک گروپ ایسا ہے جو 2 گھنٹے پہلے سحری بند کروا رہا ہے، اور ایک گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے جی 2 گھنٹے بعد آپ سحری بند کریں گے، آپ کھاتے پیتے رہیں۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ یار روزہ اگر پہلے بند کرتے ہیں تو بڑا لمبا روزہ ہو جائے گا، ڈیوٹی کیسے کریں؟ اگر 2 گھنٹے کا فرق کرتے ہیں تو پھر ضمیر ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو وہی لوگ صحیح ہوں اور روزہ ہی نہ ہو۔ ابھی اس میں جھگڑا چل رہا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ مطلب ایسے ہی نظر آتا ہے کہ انانیت کے مسئلے ہوتے ہیں۔ جو علماء علم توقیت جانتے ہیں اور اس کی رعایت کرتے ہوئے مسئلے نکالتے ہیں، ان کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہ بیٹھیں، ایک لائے عمل اختیار کریں اور پھر وہ عوام کے سامنے پیش کریں اور اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ ہر مسجد کا امام یہ سمجھے کہ میں ہی مفتی اعظم یو ایس ہوں، میں ہی مفتی اعظم یو کے ہوں، اور وہ کسی دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور اسی طرح یہ تو عالم کی بات میں کہہ رہا ہوں، کمیٹیاں جن بیچاروں کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی بعض اوقات، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آرڈر یہ ہے کہ ایسا کرو، تو یہ بڑے خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اس میں عوام بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم کو اس اضطراب سے نکالنے کے لیے، بلکہ جو غیر مسلمین ہیں ان کے سامنے ہم تماشا بعض اوقات بن جاتے ہیں، اس تماشا بننے سے بچنے کے لیے صحیح حکمت عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔